وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. کہ کوئی انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. کیا عجیب و غریب مطالبے ہیں. اور پھر سوچیں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. اور ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ چڑھ بھی جائیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے. یعنی کائنات کی قوتیں جب سامنے آتی ہیں اور ان کے نتائج، ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ گھبراتے ہیں، پھر یہ بھاگ بھاگ کے اللہ کے قوانین کی طرف، اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب حرفاً وہی ہے جو صدیوں پہلے نازل ہوئی. ہاں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں. آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ معجزہ صرف قرآن ہے. جی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، دنیا کے تمام مذاہب کے برعکس قرآن کریم یا دین اسلام یہ صرف چند رسومات کا اور چند پوجا پاٹ کے پرارتھنا کرنے کے طریقوں کا نام نہیں ہے. یہ چند رسمیں نہیں ہیں جنہیں ادا کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، انسانیت کے نام اور مکمل دستور حیات. یہ بات آپ بارہا سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین کی وراثت بخشی ہے، یعنی اس زمین کا انتظام و انصرام کرنا، اور یہاں بیٹھ کے اس جنگل کو منگل بنانا، اس ویرانی کو آباد کرنا اور کائنات کی تمام قوتوں کو زیر کر کے ان کو منفعت انسانی کے لیے خرچ کرنا اور عام رکھنا. یہ اسلام ابتدائی انسانیت سے شروع ہوا جب سے انسانیت کا قافلہ اس زمین پہ رواں دواں ہوا ہے، اور اس کا اختتام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ کا پیغام آخری پیغام، اور آپ کی پیش کردہ کتاب آخری کتاب ہے. یہ بات بارہا عرض کی جا چکی. اگر اس کو مافوق الفطرت طریقے سے منوانا ہوتا تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا. اللہ کریم چاہتے تو کائنات کو آنن فانن ایک حرف کن سے چلا سکتے تھے، بنا سکتے تھے. جیسا کہ پوری کائنات کو بنایا اسی طرح انسانوں کو بھی راہ ہدایت دکھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار اور ارادہ بھی بخشا ہے، خیر و شر کی تمیز بھی بخشی ہے، اور کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. اسے تدبر کی صلاحیت اور تفکر اور تعقل کی صلاحیت بھی دی ہے. یعنی انسان اپنے عقل و شعور سے کام لے کر، سوچ بچار کر کے اپنے لیے یہ نظام اپنائے اور اس کے اثرات کو ثمرات کو سمیٹے. لیکن ہمیشہ سے انسان کا آگے سے وتیرہ کیا رہا ہے لوگوں کا پیغمبروں کے مقابلے میں؟ وہ مافوق الفطرت طریقے سے چاہتے ہیں اپنے آپ کو منوانا، سیدھے راستے، آسان طریقے، انسانی طریقوں سے اس طرف نہیں آنا چاہتے. اگر معجزات سے منوایا جائے تو جس قوم نے، جن افراد نے معجزے دیکھے وہ تو ہو سکتا ہے مان لیں، لیکن بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے کیا ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے اگر معجزاتی طریقے سے سب کو منوا لیا ہوتا تو آج ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ نہ ہوتا. وہ تو صرف ان کے لیے ہوتا جو ان کے سامنے تھے، ہم صرف ان کی کہانیاں پڑھ رہے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام کی دعوت اللہ وجہ البصیرت دعوت ہے، تمام تر انسانی پیمانوں کے مطابق دعوت ہے، اور قیامت تک آنے والے جملہ انسانیت کو اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر یہ قرآن کریم نے ہدایات دی ہیں. اس لیے قرآن کو عالمگیر دعوت اس معنوں میں سمجھتے ہوئے کہ قیامت تک اب اسی کے ذریعے سے انسانوں نے سیدھے راستے کی طرف آنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہوگا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی ایسا معجزہ ہے جو ہمارے لیے اب حجت بنے، ہمارے لیے اب رہبر اور رہنمائی کا کام سر انجام دے، یا قرآن ہی وہ سدا بہار معجزہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں اور اپنی تمام ترقی اور ارتقاء کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. ابتدا کرتے ہیں ہم 15/6 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجر کی 6 سے 9 تک کی آیات ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین
ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ عزیزان من، اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے آپ سے آپ کو سباق پہ غور کریں۔ سورہ الحجر کی پہلی آیت سے ہی بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ کتاب الہی کی آیات ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کریم کی اطاعت آیات ہیں، یعنی اللہ کی کتاب جو قرآن کریم ہے، جو کہ قرآن مبین ہے، واضح روشن صاف، یہ اس کی آیات ہیں، یہ اس کے احکام ہیں آپ کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں۔ اب یہ ساری آیات بیان کرنے ہوئے یا آخر بھی یہ چھٹے نمبر سے آغاز ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ یعنی انہوں نے پہلا تو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ دیوانے ہیں، آپ دیوانوں کی سی بات کرتے ہیں۔ ہر حق گو کو، ہر حق کی دعوت دینے والوں کو ایسے ہی الزامات سے نوازا گیا اور سرفراز کیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، جو کسی کی بھلائی کی بات کرے اسے پاگل اور دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا، ملائکہ کو کیوں نہیں اتار لاتا، یعنی کوئی ایسی مخلوق جو ان کے ذہنوں میں بنی ہوئی تھی وہ کیوں نہیں اتار لاتا۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، اللہ کریم آگے جواب دے رہے ہیں، اور اس وقت پھر وہ مہلت نہیں ملتی۔ یعنی کائنات کی قوتیں جب سامنے آتی ہیں اور ان کے نتائج، ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ گھبراتے ہیں، پھر یہ بھاگ کے اللہ کے قوانین کی طرف، اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، ان آیات پہ غور کریں، اور 9 نمبر آیات میں پھر کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیں، معجزات طلبی کے مقابلے میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس قرآن پہ عمل کرو۔ قرآن سے بڑا دنیا میں اور کوئی معجزہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سدا بہار کتاب، صدیاں ہو گئیں اس کو نازل ہوئے، اس کے حرف میں کوئی ایک حرف میں تبدیلی نہیں لا سکا، کوئی اس کا کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکا، اس جیسی ادب اور بلاغت کی کتاب نہیں لا سکا۔ اس نے اس زبان کو زندہ رکھا ہے جس زبان میں یہ نازل ہوئی، اس نے اس کے گرامر کے اصول، قاعدے، ضابطے برقرار رکھے ہیں جس زبان میں یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب حرفن وہی ہے جو صدیوں پہلے نازل ہوئی۔ ہاں، اس پر عمل کرنا، جب تک عمل ہو رہا دنیا میں وہ سرفراز رہی قوم، جب عمل ترک کر دیا تو پھر تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ اسی طرح آپ بھی اگر چاہتے ہیں دنیا میں سرخروئی اور سرفرازی تو اس کتاب کی تعلیمات کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں 17/90 سے 93 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 90 سے 93 تک آیات ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ جی، قرآن کریم کی آیات کو ذرا آپ ترجمہ کے ساتھ ملاحظہ کریں، خود قرآن کریم کھولیں اور پڑھیں، کیا عجیب و غریب مطالبے ہیں، اور پھر سوچیں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی سادہ بنیادی تعلیمات اپنانے کی بجائے اور اسے کتاب انقلاب بنانے کی بجائے کیا ہم بھی اسی طرح مافوق الفطرت اسباب کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے آپ کا انکار کیا، کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، تا وقت کے کیا کریں؟ آپ ہمارے لیے یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ آپ زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ مافوق الفطرت طریقے سے یہ نہیں کہا کہ آپ چشمہ بنا دیں، کنویں کھود دیں، یا خود آپ اپنے لیے کوئی ایسا باغ بنا لیں کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دیں۔ یعنی آپ بھی اس طرح سے کر کے دکھائیں، ہمارے لیے نہیں کرتے تو اپنے لیے کر کے دکھائیں، ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہیں۔ یا آپ پھر تیسرا مطالبہ دیکھیں، اتنے بھی انسان کو غرور اور تکبر میں نہیں آنا چاہیے اور مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، اور میرے پیغمبر کا یہ گمان کبھی بھی نہیں رہا، یہ الزام دے رہے ہیں وہ۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ حیرت کی بات ہے، مطالبے دیکھیں سارے ان کے۔ یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آپ چڑھ بھی جائیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم سے وہاں سے اترتے ہوئے کوئی کتاب نہ ساتھ لے کے آئے۔ اور کتاب بھی کیسی ہونی چاہیے؟
جسے ہم خود پڑھ لیں، ہماری زبان میں ہمارے پڑھنے والی کتاب ہو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک اللہ کریم نے جواب دیا ہے، سارے انہونے مطالبات، سارے ما فوق الفطرت معجزات مانگنے کے بعد اللہ کریم کا جواب دیکھ لیں، کتنا سادہ سا، کتنا واضح، دو ٹوک۔ اور آج کے بھی حال ہر منکر کے لیے، ہر چیستانی داستان سننے والوں کے لیے، قل سبحان ربی، آپ فرما دیں میرے پیغمبر کہ میرا اللہ ان ساری لاعینی باتوں سے پاک ہے، میرا پروردگار پاک ہے، میں کیا ہوں؟ صرف ایک انسان ہوں، بشر الرسولہ، ہاں میری طرف رسالت ہے، میری طرف اللہ کا پیغام ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول کیوں بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے، انبیاء انسان نہیں ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ انسان سے انہوں نے کوئی اور بالاتر مخلوق بنائی ہوئی ہے۔ انسان جو آسن تکمیم میں پیدا ہوا، آسن الخالقین نے اسے بنایا، خیر و شر کی تمیز بھی دی، اسے سخر لکم سب کا اعزاز بھی دیا، وراثت ارضی دی، خلافت ارضی دی، خوبصورت تکوین میں پیدا کیا، یہ اس کو نظر نہیں آتا۔ اور پھر کہا، مطالبہ کیا کیا اللہ کریم نے؟ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، یعنی جیسا میں ہوں میرے جیسے بنو، تم مظہر خدا ہو، تمہیں خدائی صفات کو اپنانا چاہیے، تمہیں رحمان رحیم کریم شفیق بننا چاہیے۔ اب انسان کو یہ بننا گوارا کوئی نہیں، انسان اس سے بالاتر کوئی مخلوق بننا چاہتا ہے، نہ جانے انسان کے اندر یہ غرہ یہ کیوں ہے۔ یہ ساری باتیں کی، انہوں نے آگے سے معجزات مانگے، انہوں نے آگے سے ما فوق الفطرت باتیں مانگی، انہوں نے آگے سے انہونی باتیں کی۔ ایسا نہیں ہوتا، کائنات کو مسخر کرنا ہے، بڑے بڑے معجزات اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے ہیں، کرامات دکھانی ہیں، تو اللہ کے قانون کی پیروی کرو، کائنات تمہارے آگے جھک جائے گی۔ معجزے ہر روز تم سے تخلیق ہوں گے۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ ساری کائنات تو خود تمہارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے، ملائکہ تو تمہارے آگے سجدہ ریز ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ آپ ان ساری قوتوں کو مسخر کر سکتے ہیں، لیکن انسانی سطح تک، انسانی عقل و فکر کے ذریعے سے، سوچ بچار کے ذریعے سے۔ اور کب اللہ کریم نے تمہیں منع کیا ہے کہ کائنات کو مسخر نہ کرو؟ یہ ساری باتیں آپ سوچیں، اور معجزات طلبی کے جواب میں ایک ہی جواب ملتا ہے، قل سبحان ربی۔ کیوں؟ اللہ نے کئی جگہ اور ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے اپنا پیغام بھیج دیا، میں نے اپنی کتاب بھیج دی، یہی میری طرف سے سب سے بڑا معجزہ ہے قیامت تک، کہ اس کے قوانین سدا بہار ہیں۔ جب بھی، جہاں بھی، جو بھی، جس نے بھی اس قانون کو اپنایا، وہ اس کی تکبیر مسلسل گونجے گی، اس کی وسعت افلاق میں اس کا نعرہ ہوگا، اسی کی نگاہوں سے افلاق لرزیں گے، اسی کے نشتر تحقیق سے ستاروں کے جگر چاک ہوں گے۔ یہ سارا سلسلہ ہوگا، کب ہوگا؟ جب قرآن کریم پر وہ خود کوئی قوم عمل کرے گی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب مزید آپ دیکھیں 6/159 میں سورہ الانعام کی 158 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جی عزیزان من، اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلے بھی آیات میں مسلسل ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے ہدایت کا یہ سلسلہ پچھلے تمام انبیاء سے شروع کیا، لیکن ہر دفعہ ہر قوم نے معجزات طلب کیے، نشانیاں مانگی، انہیں اللہ کا قانون کو اپنانا یہ بڑا مشکل محسوس ہوا۔ دیکھیں اس سے پہلے آیات گزر چکی ہیں، 154 میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی عمل کرنے والوں کے لیے، تاکہ وہ نعمت ثابت ہوتی اور اس کے احکام کی تعمیل ہوتی، رہنمائی تھی، اس میں شفقت تھی، رحمت تھی، لیکن یہ لوگ اس پر عمل نہ کر سکے، یہ عمل انہوں نے نہ کیا، اس کا اتباع نہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے میرے پیغمبر آپ پہ یہ کتاب نازل کی تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تو چونکہ یہ واضح رحمت رہنمائی آ چکی ہے، اب اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے روکے؟ یہ روکنے والوں کو سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جو ہمارے زیر نظر ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس
मलाइका आए या इनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आई, ये सारी बातें माफौकल फितरत तरीके से मांगते हैं। जिस रोज अल्लाह करीम ने ऐसा फैसला कर लिया, निशानी उतार दी, तो अल्लाह की निशानी तो ये है कि जो उसके कवानीन पे अमल नहीं करता वो दुनिया में वो अपने अमाल की पादाश में तबाह बर्बाद हो जाता है। और ऐसे शख्स का फिर खाली ईमान उसके काम नहीं आता जो पहले से ईमान न रखता हो या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमाल न किए हों। सिर्फ कहते रहना मेरे पैगम्बर आप इन्हें बता दें कि आप भी अपने रवश पर अमल कर रहे हैं, मैं अल्लाह के कानून की ताबेदारी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह नताइज बताएंगे कि कौन हक पे था और किस का तरीक़ाकार इंसानियत के लिए बेहतर था और किसने अपने लिए तबाही के सामान इकट्ठे किए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का दीन तुम्हारे पास आ पहुंचा, किताब आ गई जिसमें रहमत भी है, रहनुमाई भी है, रोशनी भी है, शिफा भी है, तुम्हारे दुखों का मदावा भी है। पिछली कौमों की तरह इनकार न करो। लेकिन हमारी 1400 साल की तारीख बताती है कि इस कुरान करीम पर अमल सिर्फ चंद साल रहा। इसके बाद इस उम्मत ने कुरान को माजूर कर दिया, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। बहरहाल इसे अगली आयत में फिर कहा गया है कि बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया, अपने दीन में तफरके बना लिए, गिरोह बन गए, मेरे पैगम्बर वो लाख दावा करते रहे कि वो आशिक रसूल हैं, मोहम्मदी हैं, आपके ताबेदार हैं, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका मामला अल्लाह के जिम्मे और अल्लाह ही उनको सामने अल्लाह का कानून उसका नतीजा दिखाएगा कि ये लोग किस हद तक गलत हैं। जो कौम तफरके में पड़ी, जो कौम नफाक उसने अपने अंदर पैदा किया, अल्लाह के कानून की हदूद शिकनियाँ की और उसके मुताबिक न चले, तो वो गज़ब खुदाबंदी के मुस्तहिक होंगे, यानी अल्लाह के कानून की गिरफ्त में आएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हमें महफूज रखे। कुरान करीम जो रहमत है, शिफा है और ये अल्लाह का फजल है, ये इस पर हमारा अमल हो। आमीन वस्सलाम। ठीक है नाज़रीन, अभी अगले वीलाद तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।